السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہشت کتنا پیارا نام، کتنا سکون دینے والا نام، کتنا ٹھنڈک کا احساس دینے والا نام بہشت۔ وہ ایک دل فریب زمین ہوگی جہاں راحت ہی راحت ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، نہ گرمی کی شدت ہوگی نہ سردی کا زور ہوگا۔ اس پاک سرزمین پر بیماریوں کا حملہ نہ ہوگا، اس پاک سرزمین پر خون ریزی نہ ہوگی، قتل و غارت نہ ہوگی، وہاں بے روزگاری نہ ہوگی۔ وہ ایسی ارض مقدس ہوگی جہاں انسان ایک دوسرے کو فریب نہ دے گا، جہاں کسی کو موت نہ آئے گی، جہاں انسان ایک دوسرے کے منہ کا نوالا نہ چھینے گا، جہاں شیطان کا حملہ نہ ہوگا۔ وہ ایسی پرسکون جگہ ہوگی جہاں رنگ و نسل، ذات پات کی باتیں نہ ہوں گی، وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ کتنی دلربا ہوگی وہ زمین، کتنی مقدس اعلیٰ اور عرفہ ہوگی وہ زمین، کتنے خوش بخت، خوش قسمت، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ زمین الاٹ کی جائے گی، کتنے کامران کامیاب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ زمین الاٹ کی جائے گی۔ پتہ ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہوں گے، جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہوں گے، پھر وہ قرآن پاک کے علم کو آگے پھیلاتے ہوں گے۔ حیرت ایسے شخص پر جو اس گھر پر ایمان رکھتا بھی ہو، اس کی تعریفوں کو حق سمجھتا بھی ہو، اس کو یقین بھی ہو کہ بہشت میں رہنے والے بے خوف بادشاہ کی طرح ہوں گے۔ رنگ بھری زندگی ہوگی، مسرتوں بھری زندگی ہوگی، راحتوں بھری زندگی ہوگی، ہر خواہش کو پا لینے والے ہوں گے، روزانہ عرش عظیم کے قریب جانے والے ہوں گے، پروردگار کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ ایک فرشتہ پکارے گا، اے جنت کے مکینوں، اے جنت کے باسیوں، اے جنت کے رہنے والوں، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم پر موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ انعام و اکرام سے نوازے جاؤ گے، تم کبھی نا امید نہ ہوں گے۔ حیرت ایسے شخص پر سب کچھ جاننے کے باوجود دنیا کے گھر میں دل لگا کے بیٹھ جائے، سارا دن اس کی صفائی میں لگا رہے، اس عیش و عشرت میں ختم نہ ہونے والے گھر کو سارا دن اس کی جھاڑ پھونک میں لگا رہے، اس کے سجانے سنوارنے میں لگا رہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ایک حد تک گھر میں صرف صفائی کا انتظام ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر کو پاک رکھیں، اپنے گھر میں قرآن پاک کی آواز کو پھیلائیں۔ ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اکیڈمی تلاش کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم توجہ نہیں دیتے۔ اپنے بچوں کو صالح لوگوں کی محفل میں بٹھائیں تاکہ ہم پر اللہ کا رنگ آئے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے چہرے سیاہ ہونے سے بچ جائیں اور ہم چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ اللہ ہمیں ایسی ایمان والی اسلام والی زندگی عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے، حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔